خداوند کے زندہ اور جلالی و مجید نام میں آپ سب کا سلام۔ خداوند یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ ہمیشہ تک بنا رہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے نہایت ہی خاص قسم کا ٹاپک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سنیں اور اس کی ریسرچ خود بھی کریں، خود کلام مقدس پڑھیں اور اس چیز کو جانیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک گمراہی ہے جو مسیحیت کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ گمراہی کون سی ہے کہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک زبان بولی جاتی ہے، اور غیر زبان جو بولی جاتی ہے، بڑا سب سے مسئلہ یہ ہے بولنے والے کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ فرض کرو اگر مجھے کوئی ایسی زبان سکھائی جاتی ہے جس زبان کا مجھے علم نہ ہو جائے، مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ کیا زبان ہے یا کیا ٹرانسلیشن ہے اس کی، اور مجھے سکھائی جائے اور میں کسی کے آگے بولوں، وہ زبان میں میرے کو گالی سکھائی جائے یا غلط بات سکھائی جائے، میں کسی کے سامنے بولوں، تو وہ جس کو وہ زبان سمجھ آ رہی ہے نا، وہ تو جب مجھے مارے گا تو جب مجھے آگے سے کچھ ویسے ہی جواب دے گا۔ تو ایسی کچھ زبان ایک بولی جاتی ہے جو بولنے والے کو بھی نہیں آج کل سمجھ آتی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کلام مقدس میں ذکر ہے اعمال پہلے باب میں۔ تو اعمال پہلے باب میں اگر ہم دیکھیں جہاں پر زبانوں کا ذکر ہے، طرح طرح کی زبانوں کا ذکر ہے، وہاں پر اگر گریک ورڈ دیکھیں تو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے ڈیلیسٹوک کا مطلب ہے گلوسا، اور گلوسا کا جو ہم اسٹرونگ نمبر نکالیں گے 1100، تو اس کا جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئے گی، وہاں پر لکھا ہوگا نیشن، یعنی کہ زبانیں نیشن کی دنیا کی زبانیں کیوں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کی زبانیں کیوں۔ خداوند یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل 15 باب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ طرح طرح کی زبانیں، طرح طرح کی کون سی زبانیں؟ دنیا کی زبانیں بولیں گے۔ کس مقصد کے لیے بولیں گے؟ کیونکہ طرح طرح کے لوگوں کو کلام سنانا ہے، طرح طرح کے لوگوں کو کلام سنانا ہے، طرح طرح کی زبانوں میں کلام لکھا جائے گا، طرح طرح کی زبانوں میں کلام لکھا جائے گا، طرح طرح کی زبانوں میں کلام پڑھا جائے گا، طرح طرح کی زبانوں میں کلام سنایا جائے گا۔ یہ طرح طرح کی زبانیں۔ اور جب پطرس نے وعظ کیا تو 16 زبانوں کے 16 قومیں تھی، نیچے 16 قسم کے قوموں کے لوگ تھے، اور ان کو اپنی اپنی زبان سمجھ آ رہی تھی۔ تو یہ جو زبان آج کل بولی جاتی ہے مسیحیت میں، یہ بولنے والے کو بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو میں چاہتا ہوں اس چیز کو آپ سمجھنا، ریسرچ کرنا، خود بھی ریسرچ کرنا۔ تو اسی ٹاپک کو ہم آج دیکھیں گے، جو مس کوڈ ورڈ کی جاتی ہے اور بولا جاتا ہے کہ یہ وہ زبان ہے، حالانکہ یہ وہ زبان نہیں ہے، یہ تو خود کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ یہاں رکھیں، شیطان نے سوتے ہوئے ایک کڑوا بیج بویا ہے، وہ کڑوے بیج کی پہچان آج مسیحیت کو ہو ہی نہیں رہی۔ یہ وہ کڑوا بیج ہو جو غیر زبان بوئی گئی، جو خود کو بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ اوپر خدا بھی پریشان ہے کہ میں نے تو یہ زبان دی نہیں، میں نے جو چیز دی کسی مقصد کے لیے لی، کسی پرپس کے لیے دی۔ اور جب پطرس نے وعظ کیا کسی مقصد کے لیے، اور 16 زبانوں کو اپنی اپنی بولی، فارسی، پتہ نہیں کون سی 16 زبانوں کے نیچے لوگ تھے، ان کو اپنی اپنی زبان میں وہ جو نبوت جو کلام کر رہا تھا پطرس سمجھ آ رہا تھا۔ تو یہاں تو لوگ بولتے ہیں تو اس کو خود کو بھی نہیں سمجھ، دوسروں کو چھوڑے خود کو بھی نہیں سمجھ آ رہا، تو یہ تو پرپس ہی خراب ہو گیا۔ طرح طرح کی زبانیں، کون سی زبانیں؟ زمین کی زبانیں اسی لیے دی گئی تاکہ زمین کی زبانوں میں ترجمہ ہو، ٹرانسلیشن ہو، کلام سنایا جائے، کلام پڑھا جائے، یہ اس کا پرپس تھا طرح طرح کی زبانوں کا۔ تو آئیں میں وہ ورڈز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کے سامنے مس کوٹ کی جاتی ہے۔ ہمارے کئی بھائی، کئی پاسٹر لوگ اس میں فیل ہو چکے کیونکہ خود کی ریسرچ نہیں کی۔ آج خداوند نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے مادھیم سے، جو میرے بھائی یہ ویڈیو سنیں، آگے شیئر ضرور کیجیے گا، اور خود بھی ریسرچ کریں، خود بھی پڑھیں، خود ریسرچ کریں۔ اور ہر جگہ پہ جہاں پر طرح طرح کی زبانوں کا ذکر ہے نا، وہاں پر گلوسا ورڈ استعمال ہوگا، اور اسٹرونگ نمبر اس کا استعمال ہوگا 110 گریک ورڈ پہ، اور اس کی ڈیفینیشن آپ خود پڑھیے گا۔ تو میں آپ کے سامنے وہ ورڈز رکھتا ہوں جو مس کوٹ کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ورڈز کا کانٹیکس ہی نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب، اس کی پہلی آیت، یہاں پر لکھا اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جانچ ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ قرآن کا شکر۔ تو یہ ورڈ جیسا کہ ہم نے پڑھی، اب اس کا کانٹیکس ہی اوپر ہیڈنگ کی محبت کی ہے،
ابھی اوپر دیکھیں ہیڈنگ کی محبت کی ہے، پہلا کرنتھیوں 13 باب اوپر بڑا سارا لکھا ہے کہ محبت. اب جب کنٹیکس محبت کا ہے تو پالوس رسول محبت کو اونچا رکھے گا. ہم لوگ جب ورڈس پڑھتے ہیں تو کس چیز پہ زور دینا چاہیے، یہ ہمیں بائبل پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پالوس رسول لکھ رہا ہے، پالوس رسول لکھ رہا ہے اور کس بات پہ زور دے رہا. پوری اگر کنٹیکس پڑھے تو محبت کا سارا زور ہی محبت پہ دیا جا رہا ہے. اور اس محبت کے کنٹیکس کو یہاں پر پالوس رسول کیسے ایکسپلین کرتا ہے اور دوسرے جو مس کوٹ کرتے ہیں وہ کیسے ایکسپلین کریں گے، وہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. پالوس رسول کہتا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی کہ میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی کہ میں بڑے اچھے اپنے آپ کو اچھا جتانا چاہ رہا ہوں، اوپر سے میں بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں، یعنی کہ فرشتوں جیسی زبانیں بول رہا ہوں، بڑی اچھی زبانیں بول رہا ہوں، آدمیوں جیسی زبانیں اچھی زبانیں بول رہا ہوں. اگر میں محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جہاز ہوں. اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر میں سفید جوڑا پہنوں، سفید کپڑا پہنوں، گلے میں اتنی بڑی کروس پہنوں تو محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل. اس ورڈس کو کہتے ہیں سیکاسٹک ورڈ. سیکاسٹک ورڈ وہ ہوتی ہے جو ٹونٹ مارنا ہوتی ہے، یعنی کہ کسی چیز کو ٹونٹ مارنا. جب ہم کہتے ہیں لے کہ یہ بہت پاک کلام پڑھتا ہے تو اس میں تو محبت ہی نہیں ہے، تو پالوس رسول یہی تو بتا رہا ہے، یہی تو کنسپٹ ہے کہ تو بھائی فرشتوں کی زبانیں تو بولتا ہے، اپنی طرف سے تو بہت اچھا بنتا ہے، اچھے چوگے پہنتا ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے، بائبل کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے، اور تجھ میں تو محبت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سیکاسٹک ورڈ، ٹونٹ مارنا. تو پالوس رسول نے یہ ٹونٹ پہ بات کی ہے کیونکہ اوپر ہیڈنگ ہی محبت کی. اگر پالوس کا اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل. کیا آدمی پیتل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو پھر اس کو پکڑ کے آپ نے ڈاکٹرن بنا دی، اس کو پکڑ کے آپ نے اسٹیٹمنٹ بنا دی، اس آیت کو پکڑ کے آپ گمراہ ہو گئے. چلو ٹھیک ہے، بقول آپ کے مان لیتے کہ یہ وہ زبان ہے جو آپ لوگ بولتے ہیں، جو کلیسیا میں بولی جاتی ہے، بڑ جو زبان بھی بولی جاتی ہے جو آپ کو بھی نہیں سمجھ آتی، بھلے آپ اس زبان میں پتہ نہیں شیطان آپ سے گالیاں نکال رہا ہے کیونکہ آپ کو تو سمجھ آ نہیں رہی. جو سیدھی صاحب بات ہے، جس زبان کی مجھے نہ سمجھ آئے تو میں اگر بولوں اس زبان میں اور وہ زبان میں کوئی گالیاں ہوں اور آگے والا سمجھدار ہو وہ تو میرے کو مارے گا. اب وہ آپ جانو کہ آپ کون سی زبان بول رہے ہو کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بتاؤں گا کہ ایمٹی ورڈ، خداوند یسوع مسیح نے ایک انجیلوں میں ایک آیت کوٹ کی ہے ایمٹی ورڈ کے بارے میں، وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا یہ ایمٹی ورڈ کے بارے میں کیا تمثیل ہے. اچھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم وہ زبان میں یہ فرشتوں کی زبان ہے، حالانکہ کنٹیکٹ سے پورا ابواب محبت کے اوپر، تو اس پہ ہم غیر زبان کا کنسپٹ لے ہیں. اس فرشتوں کی زبان ہے، یہ ہم جو زبان بولتے ہیں فرشتوں کی زبان ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں 32,000 آیتیں ہیں، 32,000 آیتیں ہیں اور 1190 بواب ہیں پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک. ایک آیت میرے کو نکال کے بتا دے جب فرشتے نے انسان سے بات کی ہو اور اس نے ایسی کوئی زبان بولی ہو جو انسان کو سمجھ نہ آئی ہو. کوئی ایک ورڈ زیادہ نہیں. 32,000 آیتیں ہیں، 32,000 آیتوں میں سے ایک آیت میں مانگنا چاہتا ہوں جو یہ غیر زبان میں بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی زبان ہے اس پہ بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی زبان ہے. تو کوئی ایسی ایک ورڈس نکالے جب فرشتے نے بات کی ہو انسان کے ساتھ، انسان کو سمجھ نہ آئی. ایک آپ کو میں بتا دیتا ہوں، وہ بات بتاؤں گا جو سب کو پتہ ہو. جب جبرائیل فرشتہ مقدس مریم سے بات کرتا ہے تو وہ کس زبان میں بات کرتا ہے؟ ظاہر مقدس مریم عبرانی تھی، وہ عبرانی زبان میں بات کرے گا فرشتہ تاکہ اس کو سمجھ آئے. فرشتے نے ہمیشہ اسی زبان پہ بات کی ہے انسان سے جس زبان سے وہ سمجھ سکے. ابھی وہ آپ بولتے کہ یہ وہ والی زبان ہے تو یہ تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. آپ جو بولتے تو ہمیں چھوڑو خود کو نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ فرشتوں کی زبان، یہ فرشتوں والی زبان ہے. ایک ورڈ صحیح ہے، نہیں نکال پاؤ گے، میرے کو پتہ نہیں نکال پاؤ گے. سنو، یہ محبت کا کنسپٹ ہے، صحیح ہے. اس میں آپ وہ غیر زبانہ والا کنسپٹ نہیں رکھ سکتے، اس آیت کو مس کوٹ نہیں کر سکتے. جو مس کوٹ کرتے ہیں ان کے لیے
میرا یہ سوال ہے، ایک ورڈ نکال کے داؤ کہ فرشتے نے کوئی ایسی زبان بولی ہو جو انسان کو سمجھ ہی نہ آئی ہو. ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، کوئی بھی ورڈس نہیں ہے. تو اس آیت کا مطلب ہی ہے پالوس رسول سیکسٹک ورڈ یوز کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں وینگ کسنا، یعنی کہ ٹونٹ مارنا. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی کہ اگر میں فرشتہ بن جاؤں، بڑا اپنے آپ کو اچھا بنوں، اچھا بولوں، سب کچھ کروں، منہ مٹھو بنوں، یعنی وہ محبت ہی نہ رکھوں، تو ٹھنٹھنا تھا پیتل. یہ پیتل اسی لیے بولا گیا کہ پیتل آدمی سچ مچ پیتل نہیں بن جاتا. اس کو تشبیہ دی گئی وینگ کسنا، یعنی کہ ٹونٹ مارا. اور نیچے جب آپ سارا وہ آپ پڑھیں تو مجھ میں محبت ہو تو پہاڑ کو بولوں تو ہٹ جائے. تو یہ سارا محبت کے بارے میں، افضل محبت ہے، امید افضل سب چیزوں سے افضل. 13ویں آیت لکھا ہے افضل محبت ہے. تو یہ ساری محبت کا کنسیپٹ ہے. آپ اس میں غیر زبان کہاں سے لیا؟ آپ اس میں غیر زبان کہاں سے لے؟ یہ کنسیپٹ محبت کا اتنی بڑی ہیڈنگ محبت کے اوپر دی ہو، آپ غیر زبان کے کنسیپٹ اس پہ لاگو کر رہے ہو اس آیت کے اوپر. تو یہ فرشتوں والی زبانیں نہیں ہیں جو آپ بولتے ہیں. میرے بھائی، میں آپ کا کوئی دشمن نہیں. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ریسرچ کریں، خود ریسرچ کریں. اور جو آپ ایمال کی کتاب کا اگر حوالہ دو گے نا، ایمال پہلا باب اور غالباً اس کا دوسرا باب رول قدس کا نازول جہاں پر ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر دو ورڈ ہے، ڈیلسٹو کا ہے، یعنی کہ گلوسا ہے. گلوسا کا مطلب جو نکالو گے نا اسٹرونگ نمبر 001100، تو یہ گلوسا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی زبانیں، نیشن کی زبانیں، دنیا کی زبانیں. وہ 16 قسم کے لوگ تھے، 16 قسم کی زبانوں کے لوگ تھے، تب ان کو 16 قسم کی زبانیں نظر آ رہی تھی. ایسے کئی آتے ہیں جہاں پر طرح طرح کی زبانیں ورڈ آئے نا اردو میں. آپ نے اردو پڑھی ہے، ابھی جب اردو پڑھ لی ہے نا، جہاں بھی غیر زبان طرح کی زبانیں ورڈ آیا، وہاں پہ پڑھو گے، وہاں پر گلوسا ورڈ آیا. اوریجنل گریک میں گلوسا ورڈ آیا. تو میرے بھائی، آپ اس بڑی گمراہی سے آزاد ہوں. شریعت کی کتابیں بلکہ پوری بائبل مقدس کہتی ہے، شریعت میں تو بہت ہی زیادہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تجھے اس چیز کا پتہ نہ ہو جس چیز کا تجھے گناہ کر رہا ہے تو صحیح ہے، مگر سزا اس کی بھی ہے. مگر جب پتہ چل جائے نا تو خداوند کے آگے بیٹھ کے توبہ کر لے. تو میرے بھائیوں، یہ بڑی گمراہی آپ کو جو دی گئی یہ کچھ سن پہلے 2000 میں گئے، 17 میں جب 15 میں یا ایسا کر کے میں پوری آپ کو ڈیٹیل یہ غیر زبان کے اوپر بتاؤں گا. یہ کہاں سے شروع کی گئی؟ یہ بائبل مقدس کا کنسیپٹ ہے. یہ جو آپ غیر زبان بولتے ہیں، ہرگز یہ کنسیپٹ نہیں. یہ غیر زبان والا کنسیپٹ نہیں ہے. طرح کی زبانوں والا یہ کنسیپٹ نہیں ہے. طرح کی زبانیں دینے کا مقصد یہ تھا، یہ ٹرانسلیشن ہو طرح کی زبانوں میں. طرح کی زبانیں دینے کا مقصد ہے طرح کی زبانوں میں کلام ہو، طرح کی زبانیں بولی جائیں. کون سی طرح کی زبانیں بولی جائیں؟ جس کو بابل کا جب برج بن رہا تھا تو زبانوں میں اختلاف ڈالا گیا تھا. اب ظاہر ہے میں پشتو والے کو کلام سناؤں گا تو اس کے لیے بائبل بھی پشتو والی ہونی چاہیے، وہ پشتو والا بندہ ہونا چاہیے. یہ طرح کی زبانیں دی گئی، یہ طرح کی زبانیں دی گئی ہیں. اسی لیے تو خداوند یسوع میں چاروں انجیلوں کا مطالعہ کرے، اینڈ کے ابواب کا باپ ایک ہی بات لکھے، جاؤ سب قوموں میں جاؤ، انہیں باپ بیٹے روح کے نام سے بپتسمہ وہ تعلیم دو جو میں نے تمہیں دی. وہ تعلیم کیسے دو گے؟ جب تمہیں وہ زبان آتی ہوگی. یہ وہ بات پطرس نے جب آواز کیا، وہ ایک ہی آواز کے اندر 16 زبانوں کے اندر 16 قوموں کو اپنی زبان سمجھ آ رہی تھی. وہ ایک ہی بار ہوا. اب اس زبانیں دینے کا مقصد یہ تھا، اس کو انٹروڈیوس کرانے کا مقصد ہے کہ یہ وہ زبانیں طرح کی زمینی زبانیں ہیں. یہ سب زمینی، یہ فرشتوں کی زبانیں نہیں. اگر کہتے ہو تو فرشتوں کی زبانیں تو آپ حوالہ پیش کریں کوئی سا بھی کہ جہاں پر فرشتے نے بات کی ہو انسان سے اور یہ زبان پہ بات ہو کہ انسان کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. یہاں پر تو آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ دوسروں کو کیا بتاؤ. تو اس بڑی گمراہی سے آزاد ہو. خداوند اس کلام کا وسیلہ سے آپ کے ذہنوں کو کھولے. میں چاہتا ہوں کہ آج شام، آج رات جو میرا بھائی یہ ویڈیو، جو میری بہن یہ ویڈیو سنے، خداوند اس کے ذہن کو کھولے اور خود ریسرچ کریں، خود پڑھیں، گریک ورژن بھی پڑھیں،
اوریجنل بھی پڑھیں. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو.